اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے جانوروں کو شکار اور ذبح کرنے کے احکامات کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی۔ ذبح کرنے کے سلسلے میں احکامات کو مکمل طور پر پیش کرنے کے بعد اب ہم شکار کے احکام کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہی اسی انداز سے رکھا گیا ہے کہ ہتھیاروں سے شکار کرنا، یعنی صرف شکار نہیں کرنا ہے بلکہ ہتھیار سے شکار کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیگر شرائط بھی ہے، لیکن سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ شکار اگر ہتھیار سے ہوگا تو جانور بغیر ذبح کیے ہوئے بھی حلال قرار جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ 2563 2563 کہ اگر حلال گوشت جنگلی حیوان کا شکار، ابتدا کے اندر اس بات کو بیان کر دیا گیا تھا کہ جانوروں کی جو حلال جانور ہے دو قسمیں، جنگلی جانور اور اہلی یعنی پالتو جانور۔ البتہ اس کے اندر اس بات کی گنجائش تھی کہ کبھی کبھی جنگلی جانور بھی پالتو بنا دیا جاتا ہے جیسے ہرن، اور کبھی کبھی پالتو جانور بھی جنگلی بن جاتا ہے، جیسے فرض کرے کہ کوئی اونٹ بدک جائے اور جنگل میں چلا جائے اور اب وہ وحشی ہو جائے اور جنگلی ہو جائے، تو جو عنوان رکھے گا اس عنوان کے تحت احکامات اور مسائل اس کے لیے جاری ہوں گے۔ پالتو جانور کے لیے ذبح کرنے کے احکامات ہیں جس کا تذکرہ ہو چکا۔ جنگلی جانوروں کے لیے چاہے وہ پالتو تھا اور بعد میں جنگلی ہو جائے، شکار کے احکامات ہیں۔ لہٰذا شکار کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جنگلی جانور ہو اور جنگل سے اس کا تعلق ہو، ہتھیاروں کے ذریعے اس کا شکار کیا جائے اور وہ مر جائے، یعنی اس سے قبل کہ آپ اس کے قریب پہنچے وہ مر جائے، یا اس کیفیت میں ہو کہ ذبح کرنے کی جتنا وقت نہ ہو تو وہ حلال ہوگا 5 شرطوں کے ساتھ، اور اس کا بدن بھی پاک ہوگا، اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ شکاری جو ہے اس کا جو ہتھیار ہے وہ چھری اور تلوار کی طرح کاٹنے والا ہو، یا نیزے اور تیر کی طرح تیز نوکیلا ہو کہ جو حیوان کے بدن کو چاک کر دے۔ اگر وہ نیزے کی طرح کا ہتھیار ہے لیکن اس کی نوک نہیں ہے تو شکار کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ حیوان کے بدن کو زخمی اور چاک کر دے، اور اگر نیزے کی نوک ہو تو اتنا کافی ہے کہ حیوان کو مار دے، پھر اگر چاک نہ بھی کرے تو بھی جو ہے وہ حلال ہوگا۔ تو دو قسم کے ہتھیار ہو گئے، ایک وہ جو کاٹنے والا ہے تلوار کی طرح، چھری کی طرح، اور ایک وہ جو نوک رکھنے والا ہے۔ اگر نوک رکھنے والا ہے نیزے یا تیر کی طرح تو اگر بدن کو چاک نہ کرے اور صرف ہلاک کر دے جانور کو تب بھی وہ حلال ہے، اور اگر وہ نوک نہ رکھنے والا ہو تو اگر جانور کو چاک کر دے کہ جس سے وہ زخمی ہو کر مر جائے تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ شکار جو وہ جال سے بھی کرتا ہے، یا کچھ اس طرح کے بنائے جاتے پھندے وغیرہ کہ جو پتھر یا لکڑی کے ہوتے کہ جو جانور کو مار دیا کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے وہ مر جائے تو وہ پاک نہیں ہوگا اور اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ پکڑا جا سکتا ہے، زخمی کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر ایسی صورت کے اندر اسے ذبح کرنا ہوگا۔ وہ صرف جال میں یا لکڑی یا پتھر کے پھندے سے جو ہے وہ اگر مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا اور اس کا جسم بھی نجس کہلائے گا۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر ہتھیار نہ ہو بلکہ کوئی تیز چیز ہو، جیسے پنجہ ہے، آہنی پنجہ وغیرہ جو بنایا جاتا ہے، یا کباب کی سیخ وغیرہ ہے، یا ایسے ہی کوئی مثال کے طور پہ چیز ہے کہ جس سے جو ہے وہ شکار کیا جائے جو کہ ہتھیار نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس سے بھی جانور کو ذبح کرنا پڑے گا۔ وہ صرف ان چیزوں سے زخمی کرنے کے نتیجے میں اگر مر جائے تو حلال نہیں ہوگا۔ آج کی جدید دنیا کے اعتبار سے فرض کرے نہ تیر ہے، نہ نیزہ ہے، نہ مثال کے طور پہ تلوار ہے، چھری تو البتہ ہوتی ہے لیکن اگر چھری بھی نہ ہو بلکہ بندوق سے مارا جائے، اب وہ کسی بھی طرح کی بندوق ہو، اگر اس کی گولی لوہے کی جنس سے تعلق رکھتی ہے اور وہ جانور کے جسم میں داخل ہو کر اسے چاک کر دے، نوکیلی، اور اپنے نوکیلی ہونا بھی ضروری نہیں ہے لیکن اتنی تیز ہو، اتنی سرعت سے جائے کہ جانور کے جسم میں داخل ہو کر اسے چاک کر دے اور وہ زخم سے مر جائے، تو ایسی صورت میں وہ بھی حلال ہوگا۔ اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر حیوان کا شکار بندوق سے کیا جائے اور اس کی گولی اتنی تیز ہو کہ حیوان کے بدن میں گھس کر اسے چاک کر دے تو حیوان پاک اور حلال ہوگا، خواہ گولی جو ہے وہ تیز اور مخروطی یعنی نوکیلی اور تیر کی طرح پہ اس کا جو ہے اینگل نہ بھی بناؤ، لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ کوئی ایسی گن ہو کہ جس کے اندر سے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ویوز نکلتی ہے کہ جو جانور کو گھٹن کی وجہ سے مار دے یا جلا کر مار دے، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں جانور حلال
ہونا اس کا مشکل ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر آغا سیستانی کے نزدیک ایسا شکار حلال نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہوئی کہ ہتھیار ہونا لازمی ہے، کس طرح کا ہوگا اس کی ساری تفصیلات تذکرہ کر دی گئی۔ نمبر دوسری شرط کہ شکاری جو ہے، جس طرح سے ذبح کرنے میں مسئلہ تھا کہ مرد ہو یا عورت، مسلمان ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے کم ممیز ہو کہ جس کی نیت اور جس کا ارادہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر غیر مسلم ہے تو چاہے کتابی ہو چاہے غیر کتابی، یعنی چاہے اہل کتاب ہو، وہ بھی آغا سیستانی کے نزدیک اگر اللہ کا نام بھی لے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کا شکار کافی نہیں، لہٰذا مسلمان ہونا چاہیے اور کم سے کم ممیز ہونا چاہیے۔ اور ایسے افراد جو کافر نہیں ہے، کافر کے حکم میں مثلا ناسبی و گالی وغیرہ، ان کا شکار بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نمبر سیکنڈ، ضروری ہے کہ شکاری مسلمان ہو یا ایسا مسلمان بچہ ہو جو برے و بھلے کو سمجھتا ہو۔ لہٰذا اگر غیر کتابی کافر یا وہ شخص جو کہ کافر کے حکم میں ہے، جیسے ناسبی، کسی حیوان کا شکار کرے تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا، بلکہ کتابی کافر بھی اگر شکار کرے اور اللہ کا نام بھی لے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر وہ حلال نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کہ شکاری ہتھیار جو ہے وہ اسی حیوان کو شکار کرنے کے لیے استعمال کرے۔ وہ فرض کرے کہ کہیں نشانہ بازی کر رہا تھا اور درمیان میں جانور کو گولی لگ گئی، تو اس گولی سے اگر جانور ہلاک ہو جائے تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا، پہنچ کر ذبح کرنا پڑے گا، اگر ذبح کر لیا تو حلال ہوگا، ورنہ اس طرح کی کسی اور مقصد کے لیے گولی چلانا جو شکار کو لگ جائے وہ جو ہے وہ شکاری حلال کو، یعنی شکار کو حلال نہیں کیا کرتی۔ نمبر تھرڈ شرط کہ شکاری ہتھیار اس حیوان کو شکار کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اگر مثلا کوئی شخص کسی جگہ کو نشانہ بنا رہا ہو، اتفاقاً ایک حیوان کو مار دے تو وہ حیوان پاک نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ شکار کر رہا تھا ہرن کو اور درمیان میں جا کے گولی مثال کے طور پہ لگ گئی، فرض کرے کہ نیل گائے کو، تو پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں چونکہ وہ شکار کر رہا تھا، جانور کا شکار کر رہا تھا، درمیان میں کوئی اور شکار آ گیا یا نشانہ خطا ہوا اور کسی اور کو جا کے لگ گیا، نیت چونکہ شکار کی تھی تو یہ شکار حلال ہوگا۔ اگر آدمی شکار کی غرض سے کسی خاص حیوان کا نشانہ لے اور نشانہ کسی دوسرے حیوان پر جا لگے تو وہ جانور حلال اور پاک ہوگا۔ چوتھی شرط، ہتھیار چلاتے وقت شکاری جو ہے وہ اللہ کا نام لے۔ لہٰذا اگر کسی اور نے اللہ کا نام لیا ہے اور اس نے گولی چلائی ہے تو کافی نہیں ہوگا۔ ہاں، نشانہ باندھتے باندھتے اس نے اللہ کا نام لیا، پھر گولی چلی اور جانور کو لگی اور جانور ہلاک ہوا، پہلے اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا نشانہ لگاتے وقت تب بھی جو ہے وہ کافی ہے۔ البتہ اگر وہ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے تو شکار حلال نہیں ہوگا، اور اگر بھول جائے تو جس طریقے سے ذبح کرتے وقت بھی بھول جانے کے نتیجے میں شکار حلال کہلاتا تھا، یہاں بھی شکار حلال کہلائے گا۔ پانچویں اور آخری شرط جس کے ساتھ آج کی حد تک کی گفتگو تمام ہوگی وہ یہ کہ شکاری جب حیوان کے پاس پہنچے تو حیوان اس شکار کے یا ہتھیار کے استعمال کے نتیجے میں مر چکا ہو، لیکن اگر زندہ ہے اور ذبح کرنے کا وقت نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ اسے ذبح کیے بغیر اس کا شکار حلال ہوگا، لیکن اگر وقت ہے اسے ذبح کیا جا سکتا ہے تو صرف اس بات پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہا جائے گا کہ شکار ہے لہٰذا گولی یا ہتھیار لگی تو شکار حلال ہوگا، بلکہ اسے ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر ذبح نہیں کیا تو پھر یہ جانور حرام ہو جائے گا اور نجس بھی کہلائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں آج کی حد تک، باقی مسائل جو ہے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔